الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 7 جولائی مطابق 8 رمضان 2000 مطابق 8 رمضان 1435 ہجری ابھی نماز تراویح میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ توبہ کے 7ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو اہم باتیں بتائی ہیں ان میں بڑی ہدایات پوشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ کافر کی زندگی اللہ کے یہاں جو شرک کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں اس کی زندگی جو چوپائے ہیں ان سے بھی بدتر ہے۔ چوپایوں میں بھی جو بدتر چوپائے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی زندگی، اس کی حیثیت ایسی ہے۔ اس کو 2 جگہ فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کی حیثیت چوپایوں میں بھی ان چوپایوں سے بھی بدتر ہے کہ جو بالکل بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ اور ایک جگہ فرمایا جنگ بدر سے متعلق لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ جنگ اس لیے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کا معرکہ اس لیے برپا کیا تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر ہلاک ہو۔ تو اب یہاں جو زندہ رہے وہ دلیل پر رہے، یہ مراد کون ہے؟ مومنین مراد ہے۔ مومن ایک دلیل پر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، زندگی گزارنے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مومن کے پاس خدا ہوتا ہے، کافر کے پاس خدا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے مالک کو پہچان کر اس کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اور کافر اپنے مالک سے غافل رہ کر اس سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی کو دلیل کہا۔ تو ایمان والا ایک دلیل پر ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بے دلیل زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان والا اللہ کے یہاں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان والا اللہ کے یہاں میٹھے پانی کا سمندر ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا، اور کافر کھارے پانی کا دریا ہے۔ ایمان والا اللہ کے یہاں گھنیرا ٹھنڈا سائے دینے والا درخت ہے، پھل اور پھول دینے والا درخت ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر دھوپ ہی دھوپ ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی۔ ایمان والا زندہ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اس میں ہم غور کریں تو یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ میٹھے پانی کا دریا کیسا دریا ہے، اور یہ گھنیرا درخت کیسا گھنیرا درخت ہے۔ یعنی مومن کے اندر تو یہ صفات ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی پیاس کو دور کرے،
میٹھے پانی کا دریا ہے وہ۔ اس کی صفات تو ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو جنت کے سائے میں لائے، جنت کے سائے میں لائے۔ جو دوزخ کے اندر ہیں، دوزخ کے قریب ہیں، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو جنت کے سائے میں لاتا ہے۔ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زندہ ہے، اور کافر جو ہے وہ مردہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم ان کی بات کو مانو، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دے گی، جو تمہیں زندگی دے گی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی ملتی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چین و سکون کی زندگی ہے، روحانیت کی زندگی ہے، ربانیت کی زندگی ہے، صداقت کی زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ ورنہ زندہ تو سبھی ہیں، لیکن یہاں جس زندگی کی بات ہے وہ روحانیت والی زندگی کی بات ہے، پاکیزہ زندگی کی بات ہے۔ تو بندہ مومن اللہ کے یہاں ایسا ہے، اور جو خدا کا نافرمان ہیں وہ چوپایوں کی مانند ہے، اور چوپایوں میں بھی شر الدواب، ان میں بھی جو سب سے بدترین ہیں ان کی طرح ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات اپنے کلام مجید میں اتاری ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس خوش ہو جائیں اور فخر کریں الحمدللہ ہم تو مومن ہیں۔ یہ سب کافر جو ہیں یہ جانور ہیں، یہ مقصد نہیں ہے اس کا مقصد تڑپنا ہے، پھڑکنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ یہ ہمارے بھائی، یہ آدم کی اولاد، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں کہاں جا رہے ہیں؟ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان کی زندگی جانوروں کی مانند ہے اللہ کے یہاں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو حیوانی سطح سے انسانی سطح پر لانا، ان کو حیوانی زندگی سے ایمانی اور انسانی زندگی کی طرف لانا۔ یہ ذمہ داری امت محمد علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا یہ فریضہ اور یہ منصب سمجھنے والا بنائے۔ دوسری بات، معاہدہ، عہد و پیمان، امانت داری، قول و قرار۔ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہم نے بتائی تھیں اس پر۔ اس کی تاکید بہت آئی ہے، قرآن میں بھی بہت آئی ہے، احادیث میں بھی بہت آئی ہے۔ ایمانداری، امانت داری، معاملات کی درستی، اس پر کافی تاکید ہے، کافی تاکید ہے۔ اگر آپ کی عبادات بہت اچھی ہیں لیکن معاملات آپ کے خراب ہیں تو اللہ کی یہاں وہ عبادت بیکار ہے۔ عبادت میں جان نہیں ہے، عبادات میں جان نہیں ہے۔ عبادات بھی بہتر ہوں اور معاملات بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھا ہو۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہیں عبادات بہت اچھی ہیں، خوب ہیں، مستند عبادت کا نشان بھی ہے، مستند عابد ہیں، چہرے کے اوپر زبردست پیشانی پہ نشان ہے، لیکن کردار کو دیکھیں تو معلوم ہو بڑا جھول ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے بد اخلاق ہیں، لے لیا ہے تو دینے کا نام نہیں ہے، معاملات خراب ہیں۔ ایمان والا جو ہے وہ ایمان بھی اس کا بہتر ہو، عبادات بھی بہتر ہوں، معاملات کا پہلو بھی بہتر ہو۔ اسی کو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کرنے والا، بہترین کام، اچھا کام کرنے والے کون ہیں۔ تو ایک زندگی کا مقصد یہاں پر حسن عمل بتایا۔ 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، زاریات کے تیسرے رکوع میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو بس میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہاں پر عبادت
اور یہاں معاملات، حسن عمل، یہ دونوں باتوں کا مجموعے کا نام مومن ہے، مومن کامل ہے، ایمان کامل ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادات تو بہت ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، سماعت قرآن بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہیں، تہجد بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، لیکن معاملات میں بڑا جھول ہے۔ اور معاملات بڑے اچھے ہیں لیکن عبادات میں جھول ہے۔ نہیں، دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رہنا، دونوں چیزوں میں حسن رہنا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو معاملات کے اندر ایک معاملہ معاہدے کا ہے، کسی سے آپ کا معاہدہ ہو، کسی سے آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے، کسی سے آپ وعدہ کریں، تو فرمایا وعدہ بھی امانت ہے، وعدہ بھی امانت ہے۔ کسی کو آپ نے زبان دے دی، وعدہ ہو گیا، اب اس وعدے کو آپ کو نبھانا ہے۔ ہاں بہت مجبوری آ گئی، نبھا ہی نہیں سکتے، تو آپ اس سے کہیے کہ بھائی یہ مجبوری آ گئی، میں نہیں کر سکتا، بہت مجبوری آ گئی، میں نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن زبان دے کر، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے، قول و قرار دے کر اور پھر جانا چند کوڑیوں کی لالچ میں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا طے ہوا سودا، ایک پراپرٹی کا 50 لاکھ، ایک دن کے اندر، اور اس نے بیعانے کی رقم بھی دے دی پہلی پارٹی نے۔ دوسری کو معلوم ہوا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے 55 لاکھ دیتے ہیں، 55 لاکھ دیں گے۔ اب انہوں نے اس سے بہانہ بنا، بھائی ابھی میرا ارادہ نہیں ہے بیچنے کا، جھوٹ بول رہے ہیں، ارادہ تو ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ 5 لاکھ بڑھ کے مل رہے ہیں اس لیے آپ کو نہیں دے رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ زبان دے دی ہے، زبان پہ قائم رہو، بھلے ہی اب تمہیں کروڑوں کا بھی فائدہ ہو، زبان دے دی ہے، زبان پہ قائم رہو۔ جس کو زبان دی ہے، وعدہ کیا ہے، اس پر قائم رہتے۔ معاہدہ کسی سے ہو گیا، اس پہ قائم رہنا چاہیے، حتیٰ کہ معاہدے میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کافر ہے کہ مومن۔ معاہدہ چاہے مومن سے ہو، چاہے کافر سے ہو، چاہے مشرک سے ہو، چاہے بدعتی سے ہو، چاہے مباحث سے ہو، چاہے نصرانی سے ہو، چاہے یہودی سے ہو، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی تکمیل ہونا، اس کو بھی تقویٰ کہا اللہ نے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَأَتِمُّوا عَهْدَهُمْ، تم ان کے عہد کو پورا کرو جو اس کی مدت ہے۔ وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو مشرکوں سے تمہارا وعدہ ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ دیکھیے مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو 3 دن کی مہلت، ایمان لے آئیں، اور اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے، کسی سے کوئی معاہدہ ہو گیا، لین دین ہے، کوئی معاہدے ہیں، تو ان کو 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے، اپنے کیس میں نظر ثانی کر لیں۔ مکے میں رہنا ہے، اللہ کے گھر کے پاس رہنا ہے، تو یہ حرم کے حدود ہیں، یہاں پر ایمان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب غور کریں آپ، مشرکوں سے جن سے معاہدے ہوئے ہیں تو ان کے معاہدے اگر 1 سال ہے تو 1 سال کا وقت دو ان کو، 4 مہینے ہیں تو 4 مہینے کا وقت دو ان کو۔ پہلے تو یہ تھا کہ 4 مہینے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، سب کو جو ہے 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، 3 دن نہیں بلکہ 4 مہینہ، کہ تم بس 4 مہینے کے اندر اپنے آپ میں نظر ثانی کر لو، ایمان لاتے ہو تو تمہیں مکے میں رہنا ہے، یہ حدود اللہ، اللہ کے حرم کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک گندے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گندے ہیں، ان کا بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ ہستی کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، وہ قریب بھی نہیں آئے مسجد حرام کے۔ 4 مہینے کی مدت ان کو دے دی کہ تم 4 مہینے بس چل پھر لو، 4 مہینے میں اگر ایمان لے آتے ہو ٹھیک، نہیں تو پھر مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لیکن
اگر ان احدم من المشرکین استجارک فاجرہ کہا، اور اس سے پہلے کہا اگر کسی سے تمہاری اس سے زیادہ کوئی بات ہوئی، معاہدہ ہوا، اس سے زیادہ کوئی مدت کی بات چیت ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو اس کو 1 سال کا وقت دے دو، اور اس سے بھی اگر زیادہ ہے تو اس کے معاہدے کی تکمیل کراؤ، معاہدے کی تکمیل کرو۔ یہ کہنے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، معاہدہ ہے، مشرکین سے بات چل رہی ہے، مشرکین کی، مشرکوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کرنا بھی تقویٰ کہا۔ یہ بھی تقویٰ ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تقویٰ بس صرف لباس کے سائز کو گھٹانے بڑھانے کا نام تقویٰ ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ درست یہ معاملات ہوں، یہ بھی تقویٰ کہا۔ قول و قرار ان کے ساتھ بھی جو ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں، وہاں بھی کہا یہ سب ذکر کرنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، جو اللہ سے ڈرا۔ ذکر ہے اوپر بیویوں کا، طلاق کا، نکاح کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو بھی تقویٰ کہا، اس کو بھی تقویٰ کہا۔ اسی طرح فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنا، اس کو بھی تقویٰ کہا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہاں آخرت کی فکر کو بھی تقویٰ کہا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، اس کو بھی تقویٰ کہا۔ تو تقوی کا مفہوم جو ہے بڑا جامع مفہوم ہے، بڑا جامع مفہوم ہے تقوی کا۔ اسی طرح وعدوں کو پورا کرنا تقویٰ کہا، حسن سلوک کو تقویٰ کہا، اور میدان جنگ میں اللہ کے راستے کے اندر جمے رہنے کو بھی تقویٰ کہا۔ جو مشہور آیت جو بر کی جو تعریف کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی، یتیم کو مال دینا، غریبوں کے کام آنا، رشتہ داروں کے جو غریب ہیں رشتہ دار ان کے کام آنا، مسکین و محتاجوں کے کام آنا، یتامہ یتیموں کے کام آنا، مسافروں کے کام آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو بھی کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، ان کو بھی متقی کہا۔ اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ تقوی ایک ایسی چیز کو کہا کہ جو ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ادھر۔ سورہ یونس کے اندر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے ایک کے پیچھے ایک آنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیے ہیں اس میں، اور زمینوں آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ نہیں کہا لایت للمومنین، مومنین کے لیے، لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کریں۔ معلوم ہوا رب ذوالجلال کی کائنات میں غور و فکر کرنا، زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنا، اللہ کے جو انعام، جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ہمارے لیے، رب نے جو نعمتیں بکھیر دی ہیں، ان نعمتوں سے منعم کو، نعمت دینے والے کو پہچاننا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ تو تقوی بڑا جامع مفہوم ہے۔ روزے کی روح بھی یہی بتائی لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے ہے تمہارے اندر یہ جامع کیریکٹر پیدا ہو، یہ کردار پیدا ہو، عبادات بھی بہت اچھے، معاملات بھی بہت اچھے۔ تو یہاں یہ بتا رہا تھا کہ مشرکوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کی تکمیل کو بھی یہاں پر تقوی کہا۔ اب دیکھیے اس ضمن میں سورۃ الانفال میں یہ بات ہے، اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین، اگر تمہیں کافروں کی جانب سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ تمہارا معاہدہ ہوا،
کافروں سے معاہدہ ہو گیا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انہوں نے معاہدہ شکنی کری ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کو جو ان سے ہوا ہے اعلان کے ساتھ آگاہ کر دو کہ تم نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم بھی تم سے جو ہمارا معاہدہ، ہم بھی اب اس کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ بالکل کھل کر ان کے سامنے اعلان کر دو، ان کو دھوکے میں مت رکھو۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ اب اس پر دیکھیے صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، مزاج صحابہ کیا تھا یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ شام کے حاکم تھے، شام کی سرحد کے قریب رومی سلطنت تھی، روم کی سلطنت کا حدود وہاں تک آ رہے تھے۔ ان کا رومی حکومت سے، روم کی حکومت سے معاہدہ تھا، وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب آ گیا کہ اب جو معاہدہ تھا چند دن بچے ہیں، بس چند دن کے بعد اب ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کیا کیا، ابھی معاہدہ جو ہے ختم ہوا نہیں ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، انہوں نے چپکے سے سرحد کے، روم کی سرحد کے پاس اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ شام کی سرحد پر اپنی فوجوں کو شام کی سرحد پر جمع کرنا شروع کر کے جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم فوراً ان پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ تو دھوکہ ہوا، ایک طرح سے یہ دھوکہ ہوا۔ حضرت عمرو بن عبسہ ایک صحابی ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ معاویہ کا ایسا ارادہ ہے اور یہ فوجیں جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا، ان کے پاس پہنچے اور کہا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اعلان کے ساتھ معاہدے کی خاتمے کا اعلان کر دو، اس کے بعد پھر حملے کا اور لڑائی کا سلسلہ پھر بعد میں شروع ہوگا۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ اس آیت کا جیسے ہی ریفرنس دیا ہے، اب غور کرنے کی بات ہے، ریفرنس دینے والے ایک عام آدمی ہیں، کوئی بہت بڑے وزیر صاحب نہیں ہیں، کوئی عمرو بن عبسہ ان کی جو ہے فوج کے کمانڈر ہوں یا بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں، ایک عام سے آدمی ہیں۔ اور حضرت معاویہ ظاہر ہے امیر المومنین ہیں، وہ اس وقت کے حاکم ہیں شام کے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ایک عام آدمی نے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات جیسے ہی ان کو یاد دلائی ہے، فوراً بغیر کسی پس و پیش کے اپنی فوجوں کو انہوں نے واپس بلا لیا۔ یہ ہے مزاج صحابہ، یہ ہے مزاج صحابہ۔ ہمارے یہاں کہاں ہے یہ؟ ہم اگر بڑے ہیں، کوئی چھوٹا ہم سے کہے آپ نے غلطی کی ہے اور ہم سمجھ گئے ہماری یہ غلطی ہے، لیکن اب قبول کرنے میں اپنی انا بس سامنے آ رہی ہے۔ بہت موٹی ہے ہماری انا، بہت موٹی ہے، اس کی ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا موٹاپا ہزار بیماریاں لا رہا ہے، بہت چربی چڑھ گئی ہے اس کے اوپر، بہت چربی چڑھ گئی ہے۔ اپنی انا کو فنا جب کرتے ہیں تب خدا ملتا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کا حکم پورا ہو، کیسے ہو؟ یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھو آپ۔ یہ صبح تفسیر جو ہماری درس تفسیر ہوتا ہے مسجد ابراہیم خلیل میں، یہ مسقطی صاحب کی ڈیری کے پاس جو مسجد ہے، صبح کے وقت اس میں اللہ تعالیٰ بڑی نئی نئی کچھ باتیں کبھی نکلوا دیتے ہیں۔ تو اس محفل کی امانت سمجھ کر آپ تک بھی وہ فارمولہ ہم پہنچاتے ہیں، بڑا زبردست فارمولہ۔ اللہ کے حکم کو، حکم خدا کو تکمیل کرو، حکم انا کے خاتمے کے ساتھ، حکم خدا کی تعمیل کرو، حکم خدا کی تعمیل کرو حکم انا کے فنا کے ساتھ۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کا حکم ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، اللہ کا حکم ہے، یہ حکم خدا ہے نکاح کرنا۔ اب اللہ کے حکم کو اپنے انا کے حکم کے ساتھ، اپنے انا کی تکمیل کے ساتھ مت کرو۔ انا کہہ رہی ہے ذرا اس کے اندر گانے بجانے بھی ہوں، ذرا آرکیسٹرا بھی ہو،
ذرا ماڈلنگ بھی ہو. اب نیو سٹی میں تو ماشاءاللہ ماڈلنگ شروع ہو گئی, اور شروع کرنے والے میاں, سمجھ رہے ہیں, آغاز کرنے والے, ہاں میاں ماڈلنگ. یہ حکم خدا پورا کر رہا ہو لیکن حکم انا کی تکمیل کے ساتھ, تو ایمان مکمل نہیں ہے. حکم خدا ہے شادی کرو, لیکن یہ کیا ہے, یہ گانا بجانا, یہ فضول خرچی, یہ کیا ہے؟ یہ تو حکم انا ہے. حکم خدا ہم پورا کر رہے ہیں لیکن حکم انا کی تکمیل کے ساتھ کر رہے ہیں, اس لیے اس کے اندر نور نہیں آ رہا, نور نہیں آ رہا. نماز ہے, اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ حکم خدا ہے. لیکن حکم انا کیا ہے؟ صرف بس جمعہ عیدین اور رمضان کی پڑھیں گے. حکم خدا تو پورا ہو رہا ہے لیکن حکم انا کی تکمیل کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ہے اخلاص کے ساتھ پڑھو, توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے دماغ اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھی, اللہ ایسی نماز کو اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنائیں گے. دل اور دماغ کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھو, یہ ہے حکم خدا ہے نماز پڑھو. لیکن حکم انا کیا ہے؟ ادھر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, کوئی توجہ ہی نہیں ہے نماز میں. اور اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کبھی کسی نماز میں جائزہ لے لیجئے. امام صاحب نے مغرب کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائیں, انا اعطینا قل هو اللہ, 2 چھوٹی صورتیں پڑھائیں. اب آپ کو جائزہ لینا ہے کہ نماز میں کتنی جان ہے. 200 لوگوں نے نماز پڑھی مغرب کی, ان میں سے آپ سب سے پوچھو نماز کے بعد امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں 200 میں سے شاید 50 لوگ بتائیں یا 25 لوگ بتا پائیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ اپنی جو بے توجہی ہے اس کو ہٹا کر پورے حکم خدا کے ساتھ کرو. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو, آتوا الزکاۃ. اب حکم انا کیا ہے؟ جب تک ساڑییں زکوٰۃ کی نہیں بانٹوں گا, جب تک بھیڑ میرے گیٹ پر نہ لگ جائے گی اور کیمرہ مین نہ آ جائیں گے, ہاں, اور پریس کا رپورٹر نہیں آ جائے گا, تاکہ کل کے اخبار میں یہ خبر آئے کہ صاحب کے گھر سے 500 روپے کی ساڑیاں 500 لوگوں کو دی گئیں, اور وہ بیچاریاں دھوپ کے اندر وہ کھڑی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گود میں ہیں, رو رہے ہیں, اور وہ ساڑی لینے کے لیے کھڑی ہیں, وہ خیرات کی ساڑیوں کے لیے. بھائی جو آتا جائے دیتے جاؤ آپ. نہیں معلوم ہوا دیر کیوں ہو رہی ہے, رپورٹر صاحب نہیں آئے, دیر کیوں ہو رہی ہے, کیمرہ مین نہیں آئے. حکم خدا ہے آتوا الزکاۃ, لیکن حکم آنا ہے کہ ذرا پبلسٹی ہو. حکم تو پورا ہو رہا ہے, اللہ کا حکم تو پورا ہو رہا ہے, لیکن یہ انا کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے, اس لیے کوئی فروٹفل نہیں ہو رہا. ہمارے صدقات خیرات بیکار, سب ایسا جیسے دودھ, کڑاؤ بر دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا, ریاکاری, سب برباد. یہ ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ہے اتم الحج, حج کو پورا کرو, والعمرہ, عمرہ کرو. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. اب حکم خدا تو پورا ہو رہا ہے, لیکن جا رہے ہیں تو زبردست تصویر کے ساتھ تصویر آ رہی ہے, واپس آ رہے ہیں تو پبلسٹی کی بڑی تصویر ہے. یہ کیا ہے؟ حکم خدا پورا کر رہے ہیں لیکن حکم انا کی تکمیل کے ساتھ ہو رہا ہے, پبلسٹی کے ساتھ نہیں. تو جو حکم پورا کریں, حکم خدا کو پورا کیجئے اور حکم انا کے فنا کے ساتھ پورا کیجئے, انشاءاللہ اس میں نورانیت آئے گی, اس میں نورانیت آئے گی. تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں. تو معاملات کی درستی یہ ایمان کی اور مومن کی یہ پہچان ہے. اب منافقوں کا کردار یہاں سے چلتا ہے. فرمایا منافقوں کا کردار کیا کیا ہے آپ دیکھیے. اب اپنے کردار کا ہم جائزہ لیں کہ یہ سمٹمز ہم میں تو نہیں پائے جا رہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم. اس کے بعد ہے لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. 5 منافقوں کی صفات بتائیں اس میں اللہ نے. اگر وہ تم میں نکلے تو سوائے فساد کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. جہاں پہنچیں گے
بھیڑنا بھیڑانا، جھگڑے فساد۔ کچھ لوگوں کی ایسی صفات ہوتی ہیں، بس دیکھ لیا کسی نے، ارے میاں بس خاموش ہو جاؤ، بڑا فتین آدمی ہے، دیکھو اس کے سامنے کوئی یہ باتیں نہیں کرنا۔ اپنے خاندان میں سگے بھائیوں کو لڑا چکا ہے یہ، اس لیے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں بولنا۔ ایسے بھی کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ آدمی کے شریر ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس سے بات کرنے میں ڈریں، اس سے ملاقات کرنے میں ڈریں۔ تو ایک منافق کی یہ پہچان ہے کہ جہاں رہے گا وہ فساد، لڑائی جھگڑے کرائے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا۔ اچھا کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کی مرغوب غذا ہوتی ہے ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، بھائیوں میں، بہنوں میں، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں بھی ہوتے ہیں وہ تو خیر بچے ہیں بیچارے، ایک نے مارا ایک کو، اب وہ پڑوسی جو ہے کہتا ہے کریم پٹ گئے، ہاں کیوں بیٹا پٹ گئے تم، ہاں۔ اب بچے دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ ذرا شے دیتا ہے، اب کریم کو جوش آتا ہے اب کریم جھوم جاتے ہیں، پھر کریم کے دوست ادھر ان کے دوست، ادھر ان کے دوست۔ تو کچھ اسی طرح منافقوں کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں، ان کا بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے ادھر کی ادھر پڑیاں چھوڑنا اور خاندانوں میں تفریق ڈالنا۔ یہ منافقت ہے۔ ایک بات، اس کے بعد فرمایا ما زادوکم الا ولا اودعوا خلالکم، اور یہ اپنے تمہارے درمیان گھوڑے چھوڑیں گے، یعنی خوب ہانکیں گے، الل ٹپ باتیں، بے سر و پیر کی، بغیر تحقیق کی باتیں لگا کے، اور فتنے پیدا کریں گے۔ یہ دوسری صفت ہے ان کی، بے سر و پیر کی باتیں۔ یبغونکم الفتنہ، فتنے تلاش کرتے ہیں یہ۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، سب باتیں لیتے ہیں۔ اب یہاں سے 100 باتیں جس میں 99 باتیں بڑی اچھی ہیں، وہ بات نہیں بتائیں گے، لیکن ایک بات کانٹے سے کاٹ کے یہاں سے جا کے بتائیں گے، اور اسی کو ایسے بتائیں گے، ایسے ہائی لائٹ کریں گے جیسے کہ پورے 4 گھنٹے میں اسحاق کمال صاحب نے بس وہی بات کہی ہے، اور 99 جو اچھی باتیں وہ بتائیں گے ہی نہیں۔ یہ بھی منافق کی صفت ہے، نیگیٹو تھنکنگ، اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، ہر اچھی چیز میں برا پہلو لیتا ہے، بس برے پہلو، برائیاں اس کو نظر آتی ہیں۔ ادھر مت دیکھو آپ، ان کا تو کام ہی ہے، بندر ہیں وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو سزا دی تھی، کونوا قردۃ خاسئین، بہت سے جانور ہیں اللہ میاں اور بھی کچھ بنا دیتے ان کو، لیکن 2 سزائیں دی ان کو۔ کیا سزا دی؟ ایک تو قردہ اور ایک خنازیر، ایک سور ایک بندر، ان دونوں کی بڑی صفت جو ہوتی ہے بڑی شریر۔ اب دیکھو آپ، شیطان ان کے روپ میں آ کے کیسے، ہاں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی غلیل مار رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، ہاں ارے ہونے تو بیچارے، وہ بھی ہو سکتا ہے بیچارے سن رہے ہوں ہاں تو بہرحال تو صاحب منافقین کی صفات چل رہی تھی۔ وفیکم سماعون لہم، تیسری صفت جاسوسی، یہ بڑے جاسوس ہوتے ہیں۔ وفیکم سماعون لہم، 3 صفات ہو گئی۔ واللہ سمیع علیم، لا وفیکم سماعون لہم۔ اس کے بعد جو منافقوں کی اور صفات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، لقد ابتغوا الفتنة من وقلبوا لك الامور، بڑی گہری بات ہے یہ، وقلبوا لك الامور، کہ یہ آپ کے لیے جو حقائق ہیں ان کو بالکل الٹ کے بتاتے ہیں۔ کیا گہری بات ہے یہ، کیا گہری بات ہے۔ ہاں ہم نے کیا کہا، ذرا آخری جملہ بتائیں، کوئی ایک آدھ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، یہ آخری صفت کیا تھی، پیچھے والے بتائیں۔ آخری منافق کی چوتھی صفت کیا بتائی ہم نے، کوئی بتائے، پیچھے والے کوئی بتائیں، نہیں تو اب 10 ہی ختم، اب تراویح شروع ہوتی ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے جی؟ ہاں ایک ہے ادھر متوجہ، باقی سب بندروں کی طرف متوجہ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس متوجہ بندے پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہاں
وقلبوا، اگر ایک بھی نہیں بتاتا بات ہی ختم ہو جاتی۔ اب میں ایسی ٹیسٹ لوں گا آپ کا، توجہ سے سنیے آپ، ہو سکتا ہے میں پھر پوچھ لوں کچھ باتیں آپ سے۔ فیل ہو گئے آپ سب لوگ، توجہ میں فیل ہو گئے، ایک پاس ہوا باقی سب فیل۔ وقلبوا لك الامور، چوتھی صفت منافقوں کی، اب دیکھیے سب توجہ سے سن رہے ہیں کہ امتحان نہیں ہو جائے، امتحان عجیب چیز ہے، یہ ایگزام کا جو ٹیسٹ کا کانسیپٹ ہے ایگزام کا بڑا عجیب و غریب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بار بار امتحان کی بات کہی۔ قدم ہٹیں گے نہیں بندہ مومن کے، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دو گے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ تو امتحان کا جو کانسیپٹ ہے بڑا متوجہ ہے۔ ہاں صاحب، تو چوتھی صفت ہے وقلبوا لك الامور، یہ حقائق کو بالکل الٹ دیتے ہیں، بات کچھ تھی لیکن معلوم ہو ایک دم الٹ دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں ایک محلہ ہے حیدرآباد کا، اس میں ہم نے زندگی میں پہلی اور آخری امامت کی 2.5 سال، بڑے تجربے ہوئے اس میں۔ ایک صاحب نے افواہ اڑائی کہ صاحب مولانا ایک کو ٹیوشن پڑھاتے تھے ایک بچی کو، اور اس کو لے کر فرار ہو گئے اور شادی کر لی انہوں نے، اڑا دی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے لے کے چلو ان کے پاس، ان سے کہنا بھائی وہ بیوی پتہ نہیں کہاں گئی، ذرا ملا دیجیے، کون ہے کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں، کہاں ہیں ذرا مجھے ملا دو۔ اب وہ بیچارے غیں پہ سنا سنی باتیں۔ دوسرے چلے تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو ہیں بڑے پہلے ان کا ریکارڈ خراب ہے، شراب مراب بھی پیتے تھے یہ، جب سے یہاں آئے ہیں تو بالکل ایک دم مسٹر کلین ہو گئے ہیں، یہ ان کا پچھلا ریکارڈ بڑا خراب۔ تو اس کے لیے ہم جس گارڈن میں بیٹھے ہیں، ثنا گارڈن میں، ہمارے جعفر بھائی، لیاقت بھائی اور ہمارے جو ہیں نظام الدین صاحب، محسن میاں کے والد صاحب، یہ سب لوگ شادی میں، یہاں سے کم 10 لوگ ہماری بہن کی شادی میں گئے۔ اب وہاں سے آئے تو ہمارے نظام بھائی کو دیکھیے آپ، ارے مولانا کا بھائی ایسا نہیں کہ یہاں پر، وہاں بھی ماشاءاللہ مولانا کا بڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ ان کو بتائیے جو ہمارے سابقہ ریکارڈ کو شرابی بتا رہے ہیں، ان کو بتائیے۔ تو یہ ہے منافقوں کا کردار کہ بات کو بالکل الٹ دے۔ حضرت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار، ہاں، نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ محترمہ، کائنات کی عورتوں میں سب سے قیمتی عورتیں ہوتی ہیں، سب سے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نبی کا ساتھی جن کو بناتا ہے، ایسے ویسوں کو تھوڑی بناتا۔ ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی، ان کے کردار کو مسخ کر دیا، اور ایسی پھیلائی منافقین نے، ایسی پھیلائی اس افواہ کو کہ جو ایمان والے جو مسلمان تھے وہ بھی شک کے دائرے میں آ گئے۔ 2 کو قذف کی سزا ملی، کوڑے لگائے گئے ان کو۔ جب حضرت اماں جان کی برات آسمان سے اتری تو 2 مسلمانوں کو کوڑے لگائے گئے ہیں جھوٹی تہمت پر۔ آپ دیکھیے تو ایسی ان کی سازشیں ہوتی ہیں منافقین کی کہ قلبوا لك الامور، حقائق کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہو تو کیا کرنا؟ تحقیق کرنا، تحقیق کے بعد اقدام کرنا، سنا سنی پہ نہیں جانا۔ تو یہ ان کی صفت وقلبوا لك الامور۔ اسی طرح ان کی ایک صفت ان کی جو ہے جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی۔ ایک صفت ان کی ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ آپس میں بڑے متحد ہوتے ہیں، ہاں، ان میں بڑا اتحاد ہوتا ہے۔ یہ جو شریر ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، ان میں بڑا اتحاد ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ینہون عن المنکر، یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں،
اور وینہون عن المعروف، بھلائی سے روکتے ہیں، ان کو بھلے کام پھلیں پھولیں بڑھیں یہ پسند ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من یأمرون بالمنکر وینہون عنہ ویقبضون ایدیہم، بڑے کنجوس ہوتے ہیں یہ، ہاتھ بھی روکے رہتے ہیں، ہاتھ کو سکیڑے رہتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، ایک صفت ان کی ہے کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ صفات ان کی بتائی منافقین کی۔ اب حدیث کے اندر جو صفات ہیں وہ سن لیجئے۔ فرمایا آیات المنافق ثلاث، موٹی موٹی تین باتیں بتائیں۔ منافق کی نشانیاں تین ہیں، غور سے سنو، ہو سکتا ہے میں پوچھ لوں منافق کی کتنی نشانیاں بتائیں؟ ماشاءاللہ، آپ میری طرف ہی متوجہ ہیں، بندروں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ماشاءاللہ۔ کبھی یہ بھی انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ ہاں تو صاحب منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، مخالفت، وعدہ کیا توڑ دیا۔ دوسری صفت وَإِذَا تَحَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھیں آپ اس کے پاس تو خیانت کرے۔ ایک صفت اور ایک حدیث میں بتائی، چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ انفجر، اگر کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے یا رگیں اس کی پھول جاتی فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ آج ہمارے بے ایمان پہلوان کی یہ پہچان ہے، اور وہ کہتا ہے میں اگر گالی نہیں دوں گا تو اس کے اوپر کے دباؤ نہیں پڑے گا، یہ میری بات نہیں مانے گا۔ گالی گفتار کرنا، مغلظات بکنا، یہ منافق کی پہچان ہے، منافق کی پہچان ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات۔ تو منافق کی کتنی پہچانیں بتائیں صاحب؟ تین۔ کیا کیا ہیں ذرا بتائیے۔ پہلی پہچان کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو خلاف، دوسرا جب بات کرے تو جھوٹ بول، تیسرا امانت میں، چوتھا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھول پھٹ جائے، مطلب یہ گالی گفتار پہ اتر آئے۔ فرمایا یہ چار خصلتیں منافق کی ہیں، اگر کسی کے اندر چاروں خصلتیں ہیں تو پکا منافق ہے، اور ان چار میں سے اگر ایک خصلت ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس میں منافق کی خصلت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی میں خصلت دیکھو اور آپ اس کو منافق 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 کہو، ٹائٹل دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ صفات بتائی ہیں اللہ کے نبی سے، صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو منافق کہا ہو، کسی کو کافر کہا ہو۔ اللہ کی شان ہے یہ، کیونکہ اللہ کا علم وسیع ہے۔ اللہ کو حق ہے کسی کو کافر کہنے کا، کسی کو منافق کہنے کا، آپ کو ہم کو حق نہیں ہے۔ کافر کو کافر کہنے کا بھی حق نہیں ہے، منافق کو بھی منافق کہنے کا۔ ہاں جو کفر کے سمٹمز بتائیں، نفاق کے سمٹمز بتائیں، وہ سمٹمز دیکھ کر اس کی اصلاح کی آپ کوشش کیجئے، اور آپ کے اندر وہ سمٹمز نہ آئیں اس کی آپ کوشش کیجئے۔ یہ منافقوں کی صفات تھیں جو بتائی گئیں۔ اب اس کے بعد 5 منٹ کے اندر کچھ مومنوں کی باتیں، مومنوں کی صفات دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا المؤمنون اب یہاں سے مومن کا کردار چلتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، بھلائیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ ہے، آپ ان کو تعاون دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ آپ اللہ کے یہاں مومن کامل ہیں۔ آج یہ جو صفت ہے یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ کیا مجال ہمارے پاس 58 ملک ہیں، لیکن خواص میں اتحاد نہیں ہے۔ خواص میں عوام بیچارے پھر بھی متحد ہو جاتے ہیں، لیکن خواص میں اتحاد نہیں ہے۔ ورنہ کیا مانے کہ برما کے اندر زندہ کھڑا کر کے مسلمانوں کو جلا رہا ہے، وہاں پر سری لنکا کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، آسام کے اندر
جیسے بکروں کو ذبح کرتے ہیں ایسے ذبح کر دیا۔ روہنگیا مسلمانوں کو جو 300 سال سے وہاں پر آباد ہیں، کئی نسلیں ان کی گزر چکی ہیں، لیکن ان کو ہاتھ باندھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے لٹا کے ان کو قتل کر دیا۔ چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ کیا یہ منظر پورے دنیا نہیں دیکھ رہی؟ کیا ہمارے جو 57 ملک ہیں، جو نام نہاد ملک ہیں، ان کو یہ سب منظر نظر نہیں آ رہے؟ خبریں نہیں پہنچ رہی ان تک؟ نہیں پہنچ رہی۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن کتنے حکومتوں کی طرف سے جو اس کے حاکم ہیں، حکام ہیں، مذمت کے بیان آئے۔ کتنوں نے بائیکاٹ کیا ان لوگوں کا، کتنوں نے بائیکاٹ۔ 2-1 ملک ہیں کوئی کہ انہوں نے اپنے جو ہیں سفیروں کو واپس بلایا۔ اگر سب کے سب مسلمان ملک بیک آواز اگر پریشر ڈالیں اور کہیں کہ نہیں ادھر دیکھو، نہیں تو ہم ابھی اپنا پیسہ سب نکالتے ہیں، ہمارا تیل روکتے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، جھک مار کے جھکیں گے وہ۔ خالی ذرا سا ابھی کچھ دن پہلے عبداللہ صاحب نے جو سعودی کے وہ ہیں، ذرا سا کہہ دیا تھا کہ اب ہم نظر ثانی خود کریں گے ہم ہمارے معاملات میں۔ پھر اس کے بعد ہم تہلکا مچ گیا، معلوم ہوا کہ وہاں سیکریٹری صاحب USA کے خود چلے آ رہے ہیں منانے کے لیے، خالی ایک ذرا سے اشارے پر۔ ارے اگر 57 ملکوں میں اتحاد ہو جائے تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو جو آج حالت ہے، نہیں ہو سکتی۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کو پلٹ کر دیکھے، کوئی پلٹ کر دیکھے۔ اور اس کے مقابلے میں فلسطین کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ 3 بچے فلسطین کے، ان کو کڈنیپ کیا، بہانہ بنایا اسرائیل نے ان بچوں کے کڈنیپنگ کا، جبکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ فلسطینیوں نے ان کو کڈنیپ کیا ہے، وہ خود اسرائیل کی زمین سے کڈنیپ ہوئے ہیں۔ یہ سازش ہے یہودیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، ان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہاڑ متزلزل ہو جائیں۔ پہاڑ جیسے آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت جب حملہ ہوا ہے، تو اس دن 100 کچھ یہودی جو اسٹاف تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، ایک بھی وہاں پر نہیں گیا، ایک بھی اس دن نہیں گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک نہیں جائے، 10 نہیں جائے، 20 نہیں جائے، معلوم ہوا ہے جتنے یہودی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امپلائیز تھے، ایک بھی اس دن نہیں گیا ہے جس دن حملہ ہوا ہے۔ یہ سروے سامنے آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی سوچی سمجھی سازش۔ 4 آنے پھونکو، 12 آنے حاصل کرو۔ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو پھونکو اور اس کے بعد پھر جو مسلم ممالک ہیں تیل سے مالا مال، یہ بہانہ بنا کر سارے تیل کے کنوؤں پہ قبضہ کرو۔ یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، فلسطینیوں کی سرکوبی کے لیے انہی کی سرزمین سے کسی نے کڈنیپ کیا، ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کس نے کڈنیپ کیا ہے کوئی فلسطینی۔ اس کا بہانہ بنا کر معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کتنوں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ ہر ایک دن کے اندر ذبح کر رہے ہیں بچوں کو۔ کیا ہے؟ ایک بچہ اگر ان کا ذرا سا کڈنیپ ہو جاتا ہے تو پریسیڈنٹ آف USA سوگ مناتے ہیں، اور یہاں پر فلسطینی سینکڑوں بچوں کے بھیجے باہر نکال دیے گئے، معصوموں کے کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی۔ ارے ان کو تو چھوڑیے، دوسروں کو بلیم۔ ہمارے جو مسلم ممالک کے جو حکمراں ہیں وہ کتنے مذمت کے بیان آتے ہیں ان کی۔ اگر بیک آواز سب مذمت کے بیان دیں اور سب الرٹ کر دیں، ابھی دیکھیے مسلمانوں کی عزت اور شان کیسے بڑھے گی اور ان کا ایک مقام اور ایک پوزیشن ہو جائے گا۔ تو مومن کی یہ شان بتائی کہ وہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء یامرون بالمعروف، ان کی دوسری شان یہ ہے بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، زکوٰۃ ادا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ پہ بات آئی، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اور کب کس پہ فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس اپنی زندگی کے جو بیسک نیڈز ہیں، بیسک نیڈز ہیں، اس کے علاوہ
اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے اور وہ سرمایہ اس کے اپنے برتنے کا سرمایہ نہیں ہے، ملکیت کے پوزیشن کے اندر ہے، ملکیت کی شکل میں ہے، اور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کی جو ہے مقدار کو مالیت اس کی پہنچ گئی ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو یا اس کی مالیت کی شکل میں ہو، 1 سال اس پر بیت گیا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ 100 پہ 2.5 2.5% زکوٰۃ۔ یہ غریب کا حق ہے، غریب کا حق ہے۔ اور رمضان کے اندر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بس زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، جب آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اس وقت سے 1 سال شمار ہوگا۔ اگر آپ عید میں بنے ہیں تو اب عید، شوال، اگر آپ سفر میں بنے ہیں تو سفر، جو سال جہاں سے شروع ہوا ہے اسی سال 1 سال ہوگا تو فرض ہوگی۔ اب لوگ جو ہیں رمضان کے اس میں رہتے ہیں، ارے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے، کیا رمضان کے اندر ہی بیچارے کو بھوک لگتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کی ضرورتیں نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمارے فقہا نے اسی لیے لکھا ہے اگر آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آئے اور آپ کی زکوٰۃ پہ ابھی 1 سال نہیں گزرا ہے لیکن کوئی ضرورت مند ہے تو آپ رمضان کا انتظار مت کرو۔ رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ لالچ۔ کیا لالچ؟ 1 کے 70 ملیں گے، ہاں لالچ۔ ارے 1 کے 70 کی لالچ دے، رب کی رضا تیری لالچ میں نہیں ہے، رب کی رضا، رب ملیں گے تجھے خود۔ یہ 70 کا آنکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ رب کی خوشی پہ نظر رکھ، رب کی خوشی پہ نظر رکھ۔ اس ضرورت مند کی ضرورت کا انتظار کرے گا تب تک تو مر جائے گا وہ۔ اس لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ اگر 1 سال نہیں ہوا ہے آپ کا لیکن ضرورت مند آ گیا ہے کوئی، آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ، آپ پہلے بھی نکال دو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو یہ بھی پہچان ہے مومنوں کی کہ وہ غریبوں کے مسیحا ہوتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومنوں کی شان اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان پر رحمتوں کا نزول کرے گا۔ یہ رحمتوں کا ایک باران رحمت کا بھی نزول ہو رہا ہے، یہ صفات بھی ہیں جو رحمتوں کا نزول کریں گی۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی صفات ہیں۔ اور اس پر جو اللہ کا جو انعام ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ سنیں اللہ نے کیا بشارت، کیا خوشخبری دی ہے، بس اس کو سن کے بات ختم ہوتی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے باغات میں ان کو داخل کریں گے جن کی یہ صفات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہت ہی پاکیزہ رہائش گاہیں اللہ ان کو دیں گے۔ ہاں، فی جنات عدن، کہاں؟ ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کر ایک چیز اور کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشی جو ملے گی، رضا کا پروانہ، اللہ کی خوشی کا پروانہ وہ ان جنتوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ اپنی خوشی کا، اپنی رضا کا پروانہ دیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ بندہ مومن کو سب دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، پھر پوچھے گا اب بتاؤ میرے بندوں اب کیا چاہیے؟ اللہ سب دے دیا آپ نے، اب کیا مانگے؟ اللہ آخر میں فرمائیں گے ہاں اے میرے بندوں اب سنو کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا۔ اب یہ مل گیا پروانہ، پھر پوچھیں گے اللہ او بندوں اور کچھ بتاؤ، اور کچھ تمہارے، اے اللہ اب تو آپ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، اب کیا مانگیں؟ اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کریں گے، تجلی ہوگی، اور اللہ رب ذوالجلال کو بندہ مومن اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، چاندنی رات ہے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ ایک چاند صحابہ کہتے ہیں ہم اوپر دیکھتے تھے، ایک آسمانی چاند کو دیکھتے تھے، ایک ہمارے چاند کو دیکھتے تھے ہم زمین کے اوپر، پھر ہم یہ دیکھتے تھے تو دونوں میں کمپیریزن کرتے تھے، ان دونوں چاندوں میں کون سا چاند اچھا ہے، آسمان والا چاند اچھا ہے کہ زمین والا چاند اچھا ہے؟ ان کا نہیں، ہمارا زمین والا چاند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام نے ایک سوال کر دیا،
اللہ کے نبی کیا اللہ کا ہم دیدار کریں گے؟ ہمیں دیدار نصیب ہوگا آخرت میں، جنت میں؟ تو آپ نے سوال کیا ان سے، یہ بتاؤ یہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو سامنے، اس کو دیکھنے میں کوئی تمہیں دشواری ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنی آسانی سے یہ چاند کو تم دیکھ رہے ہو، بندہ مومن بھی اتنی ہی آسانی سے اپنے رب ذوالجلال کو دیکھے گا، اتنی ہی آسانی سے دیدار کرے گا۔ لیکن کون؟ یہ جن کی صفات ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں ان مبارک اپنے بندوں میں شامل فرمائے، ہماری آنکھوں کو اس لائق بنائیں کہ یہ آنکھیں اپنے مالک، اپنے خالق کا دیدار کر سکیں، اپنے مالک کا دیدار کر سکیں۔ اقبال کے شعر پہ بات ختم ہوتی ہے کہ کبھی اے، اسی بات کو انہوں نے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر لباس مجاز میں، کبھی اے حق، اللہ سے کہہ رہے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر لباس مجاز میں، اے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جس مالک کو بن دیکھے پوری زندگی اس سے گھر کا طواف کیا، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، اس کو سجدے کیے، آج وہ مالک ہمارے سامنے ہیں تو کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب مومن بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔